کل بیان ہو رہا تھا گائے کے متعلق، جو ایک بندے کے گھر میں آ گئی جس نے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما، پر میں محنت کوئی نہیں کرنا، میں نے کام کوئی نہیں کرنا۔ تو گائیں آ گئی، اس نے وہ ذبح کر لی، کھا پی لی۔ مالک آ گیا، داؤد علیہ السلام کے پاس قصہ آیا، انہیں فیصلہ کس کے حق میں دیا؟ جس کی گائیں۔ بعد میں وہ ویلا کیا تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کی۔ اس کے بعد انہیں کہا کہ یہ تو گائیں بخش دے، چھوڑ دے، جس نے کھا لی ہے رہنے دے۔ تو اس بندے نے کہا یہ تو آپ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، میری گائے کھائے گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اب صرف گائیں کی معافی اور مال بخشنا کافی نہیں ہے، بلکہ تیری اولاد اور بیوی سبھی اس کے غلام۔ لوگ وہاں جمع تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلے کو ظلم قرار دے رہے، چونکہ انسان کا نفس خود ظالم ہے، اس لیے وہ ظالم ہی کی حمایت کرتا ہے۔ کس کی کرتا ہے؟ ظالم کی، ظلم کی حمایت کرتا ہے، وہ حکمت اور دانائی کی نہیں کرتا۔ ہاں اگر انسان اپنے نفس کا سر قلم کر دے تو وہ ظالم اور مظلوم میں امتیاز کر سکتا ہے کہ ظالم کون اور مظلوم۔ بڑی احتیاط کے ساتھ سوچنا پڑتا ہے کہ میرا یہ عمل کیسا ہے۔ میں نے آگے بتایا نا کہ پہلے تو انسان برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، پھر اچھا ہو جاتا ہے، پھر اچھائیوں کے عذاب میں آ جاتا ہے۔ میں نے داڑھی رکھ لی، تکبر آ گیا، میں نمازیں پڑھتا ہوں، تکبر آ گیا۔ وہ اچھائیوں کے عذاب میں آ جاتا ہے کہ میں نیک ہو گیا ہوں، یہ بھی ایک عذاب ہے۔ اس لیے برائیوں سے جیسے پیچھا چھڑانا لازم ہے، اس طرح نیکیوں کے ان وہموں سے پیچھا چھڑانا لازم ہے کہ میں نیک نہیں ہوں پر نیکی کی کوشش کروں گا۔ یا اللہ میں نیک نہیں ہوں پر نیکی کی کوشش کروں گا۔ اور یار میں نیک نہیں ہے گا، بس کوشش کرتا نیک بنن دی، ایکٹنگ کرتا نیک بنن دی، میں نیک نہیں ہے گا یار، تڑا کی خیال ہے داڑھی رکھنا میں نیک ہو جاؤں گا۔ بلکہ وہ نا سر قلم کرنا پڑتا ہے، بار بار اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے میں نیک نہیں ہوں۔ چاہے 2 نمازیں بندہ پڑھ لیتا ہو تو کہتا ہے میں نیک ہوں۔ نیکوں کے ساتھ تعلق ہونے سے بھی بندہ نیک نہیں ہوتا، اس لیے کہ نیکوں کے ساتھ تعلق رکھنے سے بندہ یہ کہتا ہے کہ میرا نیکوں سے تعلق ہے، پر تو نیک نہیں ہے۔ نیک اس وقت ہے جب لوگ تجھے کہیں تو نیک ہے، اور تجھے خود بھی احساس ہو کہ تو قرب ضرور رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے، اس لیے اللہ کے لیے کچھ کر لیتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ ہاں اگر انسان اپنے نفس کا سر قلم کر دے تو وہ ظالم اور مظلوم میں امتیاز کر سکتا ہے۔ نفس کتا ہے اور ہمیشہ غریب اور کمزور پر حملہ کرتا ہے۔ یہ بھی اکثر ہوتا ہے نا، امیر آدمی دیکھے سے کر کے پہ جانے ہیں، غریب آدمی نو الا اللہ کر کے پہ جانے ہیں۔ وہ کمزور جو ہوتا ہے بیچارہ، اس لیے ہمارا زور اسی پر چلتا ہے۔ وہ جہاں طاقتور ہوتا ہے کہنا میں تو ایویں چھاڑ دیتا کیا مگر اللہ، نہیں، وہ تیری خامی تھی، تیری کمزوری تھی، اس نے اسے چھوڑ دیا۔ تو کہتا کہ نفس کتا ہے اور ہمیشہ غریب اور کمزور پر حملہ کرتا ہے۔ شرم و حیا شیروں میں ہوتی ہے جو کبھی ہمسائے کا حق نہیں چھینتے۔ شرم و حیا شیروں میں ہوتی ہیں جو کبھی ہمسائے کا حق نہیں چھینتے۔ لوگوں کی ناراضگی کو دیکھا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا دوستو تم سب میرے ساتھ آؤ، جنگل میں چلیں تاکہ میں اصل راز ظاہر کر دوں۔ سب لوگ ان کے ساتھ جنگل میں ایک بہت بڑے درخت کے پاس پہنچے۔ انہوں نے فرمایا اس درخت کی جڑ میں گائیں کا دعویٰ کرنے والے نے اس فقیر کے دادا کو قتل کر دیا تھا۔ کل میں نے ذرا مختصر بتا دیا تھا نا، کوئی نئے لوگ آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا یار وہ فکرہ مکمل کر دو، لیکن کچھ چیزیں میں لائنیں چھوڑ گیا تھا۔ میں نے کہا وہ مکمل کر دوں، لیکن مصنوعی کا مزہ نہیں آئے گا کہ بھئی انہوں نے کیا فرمایا تھا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام و تحیت و ثنا سب لوگ جب پہنچے درخت کے نیچے، کہا کہ اس درخت کی جڑ میں گائیں کا دعویٰ کرنے والے نے اس فقیر کے دادا کو قتل کر دیا تھا۔ یہ اس کا غلام تھا، اس دادے کا یہ غلام تھا جس کی گائیں تھی، یہ اس کا غلام تھا۔ یہ فقیر اس وقت بچہ تھا، اسے کچھ معلوم نہیں ہے، اس نے اپنے آقا کے بچوں کو کوئی حق نہیں دیا اور ان کے دادا کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا۔ اس کا ظلم پردے میں رہتا اگر یہ اس گائے کو معاف کر دیتا۔ اب ایک نقطہ چھوٹا سا ہمارے ذہن میں آ گیا کہ ہمیشہ کسی وقت میں دیکھنا چاہیے کہ اگر میرا حق نہیں بنتا تو چھوڑ دیں، دوسرے کا بنتا ہے دے دیں۔ ہمیشہ حق کے لیے لڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے حق تمہارا ہے لیکن پیچھے تم نے سب کے حق ادا کیے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ ہمارا حق بھی نہیں دلواتا نا، کہتا پیچھے بڑا کچھ کر چکے ہیں، تیرے بدلہ دلواتا ہوں تجھ پہ۔ یہ بات سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟
اس نے اس کا حق مارا, اب آگے اس کا حق کسی نے مار لیا. جب مار لیا تو کہا کہ میرا حق. کہا ٹھہر جا, صبر کر, تم ہی کہیں حق مار کے تھے آئے ہیں, اس لیے صبر کر لے تاکہ اوپر تیرا حق معاف کروا دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے بڑا بیلنس رکھ کے کام کرتا ہے. وہ فرماتا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو لوگوں سے دور نہ کریں, یہ تو ایک دوسرے کو کاٹ کھائیں, یہ تو مار دیں سب کو, لیکن ہم لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کرتے رہتے ہیں. کبھی کسی کا خوف پیدا کر دیا, اگر یہ نہیں کرتا وہ آگے تھانے چلا گیا تو کی ہوئے گا, وہ اگر بندے بلا لے آتے کی ہوئے گا, خوف پیدا کر دیتے, لڑائی ختم. ورنہ کیا ہوتا ہے, ہم تو لڑ پڑے, لیکن پھر ہم سوچ لیتے ہیں یار انجو ہو گیا تو کی ہوئے گا. اچانک ہم بڑے ایسے اوپر جا رہے ہوتے ہیں, اچانک دو چار خیالوں سے ہم درم کر کے نیچے گر پڑتے ہیں. خیال ہی انسان کی موت کا باعث بن جاتا ہے, خیال ہی سب کچھ کرتا ہے. خیال ذرا مضبوط ہونا چاہیے, اور یہ مضبوطی تب ہوگی جب ہم 100% کام اللہ کے لیے کریں گے, تب ہم مضبوط ہو جائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا, آپ کی دعا ہمیں ذرا حوصلہ دے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے, یا اللہ اگر میرے منہ سے کسی کے لیے کچھ نکل جائے, جیسے اور تیری ماں روئے اور تیری ناک ہاں آلود ہو, مطلب ایسے الفاظ جو دیکھنے میں اچھے نہ ہوں, یا اللہ اگر میں کسی کو بد دعا بھی دے دوں تو تیری مہربانی ہے اسے دنیا میں اور آخرت میں لمبی درجے دے دینا. اب نبی کی دعا کیا ہے, یا اللہ میرے منہ سے اگر کچھ نکل جائے کسی کے لیے, بد دعا ہی نکل جائے, یا تیرا بیڑا گرک ہو, تو اسے بھی اس کے لیے دعا بنا دینا. یہ جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور نے کتنی حکمت عملی سے کام لیا. یا اللہ تیری مہربانی میرے لیے نہ انج کر دیں کہ میں جدو گل کرا نا اچھی کرا, لیکن اگر کوئی انج نکل گئے کسی وقت بشری تقاضے نے, تو مجھے تو ذرا اس کے لیے اوپر کر دینا. تو اسے کچھ معلوم نہیں ہے, اس نے اپنے آقا کے بچوں کو کوئی حق نہیں دیا اور ان کے دادا کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا. اس کا ظلم پردے میں رہتا, اگر اس کو گائے معاف کر دیتا کہ جا یار کوئی گل نہیں ہے رہی. بعض اوقات ہمیں معلوم ہوتا ہے یار اس کا حق دینا ہے, ہم کہتے ہیں انتظار میں رہتے ہیں کہ یار تھوڑا جو نا دے دیں گے, ذرا ٹھہر جاؤ, حالے نہیں دینا. کسی کے پیسے میرے پاس پڑے ہیں تو میں کہتا ہوں نہیں ٹھہر جاؤ, دے دیں گے لیکن ذرا تھوڑا سا آرام کے ساتھ. یہ تو لگا دے گا, یہ تو ایسے کر دے گا, برباد کر دے گا, تو اسے آرام سے دے دیں گے, وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے. کافر اور فاسق خود اپنی پردہ داری کراتے ہیں, کافر اور فاسق خود اپنی پردہ داری کراتے ہیں. جن ہاتھوں اور پاؤں سے یہ اس دنیا میں ظلم کرتے ہیں, یہی وہاں ان کے خلاف گواہی دیں گے. جو بھی ہاتھ ہم نے استعمال کیے ہوں گے غلط کام کے لیے, تو پھر کیا ہوگا, وہاں پر یہ گواہی دیں گے. میں نے اس لیے کہا نا کہ وہاں پر بولنا نہیں, یا اللہ میں تو نماز اسمر نہیں پڑھی سی کہ میرے پیشاب پہ قطرے نکل جاتے سن, میرے کپڑے ناپاک رہتے سن, یا اللہ, وہاں بولنا نہیں ہے. کہنا برائی میری اچھائی تیری, بچ جاؤ گے. جہاں تم نے دلائل دینے شروع کیے نا, وہ حکیم ہے, اس کا نام ہی حکیم ہے. وہ انتقام, بالکل انتقام لینے والا ہے. جتنے ہوتے بندے نے انج وڈیائی کیتی, پکڑ پھر حساب کتاب کر لینے تیرا, کیڑی گل ہے. میں تو آگے کہتا ہوں, بنایا کس نے ہمیں, اللہ نے. تقدیر کس نے لکھی, توفیق کس نے دینی ہے, نیکیوں پر اجر کس نے دینا ہے, ثواب کس نے دینا ہے, سب کچھ تو اس کا ہے, تمہارا کیا ہے. اور پھر تم کو میں نے کیا, میں نمک نکال دے, اس نے کروایا. جب میں نکل جائے گی پھر کیا آئے گا, اس نے اچھائی کروائی, میں نے ہمیشہ برائی کمائی. اس لیے اپنے آپ کو نیچے کرنے کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ جو کچھ کروایا اچھا اللہ نے, اور جو کچھ برا کیا میں نے. یہ ایک فارمولا ہے اللہ سے بخشش لینے کا. اللہ کریم سے بخشش لینے کا فارمولا ہے کہ اچھائی برائی, برائی اپنے پر منسوب کرنا, اچھائی. وہ کبھی کبھی ہم بھی کہہ دیتے ہیں نا, سرکار نو کہنا ہوگا کہ میں تیرا نبی تو میرا امتی. وہ پڑھ دے نا بندہ ویسے بھول جاتا ہے نا, وہ پڑھی جا رہا ہوتا ہے میں تیرا نبی تو میرا امتی, حالانکہ کہنا کیا چاہیے, تو میرا نبی میں تیرا امتی. لیکن وہ بس وہ ایویں بنانے لگا ہوتا ہے تو غلط بھی بول جاتا ہے.
اس لیے کسی وقت میں ہم غلط الفظ بول جاتے ہیں، لیکن اللہ کو معلوم ہوتا ہے یہ غلط بول رہے ہیں، میرا مطلب ہے نہیں، دوسرا بھاوے کفر دے فتوے لا دے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ کافر اور فاسق خود اپنی پردہ دری کراتے ہیں، جن ہاتھوں اور پاؤں سے یہ اس دنیا میں ظلم کرتے ہیں یہی وہاں ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ جو ذات خود دنیا میں تمہارے اعضاء کو تم پر مسلط کر کے اقرار کرا دیتی ہے، وہ حشر میں دوسرے موکل پیدا فرما دے گی جو تم سے خود تمہارے جرائم کا اقرار کرائیں گے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ تو قرآن نے فیصلہ کر دیتا ہے، حدیثوں نے فیصلہ کر دیا ہوگا کہ جو بندہ بولے گا نا اس کے منہ پر مہر لگا کر یہ ساری چیزیں بولیں گے، جہاں جہاں جس طرف قدم چلے ہوں گے بولیں گے، اور تو ادھر نہیں گیا ہے۔ ایک ایک یقین منو، بچپن سے لے کر نا مرنے تک ایک ایک سین آپ کو یاد ہوگا، جو آپ بھول گئے ہوئے ہیں نا، بھول گئے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں، وہ ایک ایک سین آپ کو یاد ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ شَرًّا يَرَهُ، کہ ذرہ برابر بھی خیر اور شر، وہ اس لیے کہ ہر سین یاد ہوگا کہ میں نے کیا کیا تھا، ہر برائی اور اچھائی یاد ہوگی میں نے یہ کیا تھا، اور برائی کی وجہ سے خون کے آنسو روئے گا، اچھائی کی وجہ سے امید کرے گا اللہ مجھے معاف کر دے۔ برائی کی وجہ سے خون کے آنسو روئے گا اور اچھائی کی وجہ سے امید کرے گا کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر، کیونکہ میں تو سراپا گناہ، سراپا خطا، اور تو عطا ہی عطا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دوسرے موکل پیدا فرما دے گا سارا کچھ۔ ہمارے ساتھ نا کرامن کاتبین تو رہتے ہی بیٹھے، اس میں تو کوئی شک نہیں، کرامن کاتبین کہیں نہیں جاتے، ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، فرشتے ہمارے جوڑوں پر مسلط ہیں، کہیں نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اپنے ولی جستی کا حق کا، ہمیں اپنے جسم کا حق بھی ادا کرنا، اور حق ادا تبھی ہوگا جب ہم سرکار کی سنت پر کھائیں پیئیں گے، رہیں گے، تبھی ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر چیز کا حق ہے، ہم اس حق میں نافرمانی کریں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر اپنا حق ادا کریں گے، اپنے جسم کا، اپنی روح کا، اپنے ذہن کا، اپنے علم کا، تو کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسا ضروری نہیں کہ ہمارا ظلم مشہور ہو، نہ بھی کسی کو پتہ لگے، اس نے کیا کیا ہے معلوم نہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن اللہ کو تو معلوم ہوگا۔ جب اللہ کو معلوم ہوگا تو اس کو سارا طریقہ آتا ہے، بندوں سے بندہ چھپا لیتا ہے، اللہ سے نہیں چھپا سکتا۔ اللہ چھپا دے تو اس کی مرضی ہے کہ پتہ نہ لگنے دے۔ ایک دوست تو میرے ساتھ بحث کر رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، تو موبائل گھر جا کے دیکھا کر، درس میں نہیں دیکھا کرتے، میرا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے، اگر کوئی ادھر ادھر کی حرکت کرے نا میرا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں کوئی ایمرجنسی ہو تو ٹھیک، اللہ معاف کرنے والا، ورنہ جہاں پر درس ہو رہا وہاں پر حرکتیں ادھر ادھر کی نہیں کرنی چاہیے۔ کیا کہنے لگا تھا میں؟ ہاں، ایک دوست سے میری بحث ہو رہی تھی، باتیں کر رہا تھا، میں کہ یار میں نہیں اتنا اچھا، کہنے لگے نہیں تم ٹھیک ہو، میں انہوں ہنس کے کیا، میں کہ یہاں تو میں بڑا بڑا فنکار ہاں کہ تمہیں پتہ نہیں لگن دینا میں کہو جہاں، یہاں اللہ تعالیٰ میرے عیب یہو جہے چھپا لینا، تمہیں پتہ نہیں لگن دینا۔ دو ہی چیز ہے نا بھائی، کہ آپ کی نظروں میں رب مجھے گرنے نہیں دیتا، اب یہ میری فنکاری ہے یا اللہ کی عطا، بس یہی ہے۔ ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم معصومن الخطا تو ہے نہیں، ہم نبی تو ہے نہیں، ہم کہیں کہ ہم سے گناہ نہیں ہوگا، یہ کیسے ہے؟ کچھ بھی نہ ہو، فیصلوں سے گناہ ہو جاتے ہیں، فیصلہ کرتے وقت بندہ ڈنڈی مار جاتا ہے، کہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے بندہ اپنے آپ کو نبی نہ سمجھے کہ مجھ سے خطا نہیں ہو سکتی، ہم امتی ہیں، بندے ہیں جن سے خطا ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی، ہوتی رہے گی۔ میں نے یہ بات کلیئر کی تھی ایک جگہ پر، آپ کو یاد ہوگا کہ زانی کی سزا رجم کرنا، درے پڑنا، چوری کی سزا، اب یہ سزا دینا بھی سنت ہے، سزا دینا سنت ہے، سزا دینا سنت ہے۔ یہ سنت بننے کے لیے اب نبی کی سنت تو نہیں ہاتھ کٹوانا، نعوذ باللہ، نبی کی سنت تو نہیں ہاتھ کٹوانا، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ صحابہ کرام نے کہا سرکار ہمیں استعمال کریں، یا اللہ سانو استعمال کر تاکہ سنت بنے۔ صحابہ کرام گنہگار نہیں سن،
صحابہ کرام گنہگار نہیں سن، سنت بنائی گئی، سنت بنائی گئی کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو، اگر وہ نہ ہوتے تو کس کے ہاتھ کاٹنے تھے؟ سنت کیسے بنتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے سنت بنائی. تو گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ان کی وجہ سے. اب اگر آپ کہیں صحابہ کرام، تو حضور نے فرمایا نہیں. ایک بندے نے ہڈی ماری، سر پھاڑ دیا بندے کا، جس کو رجم کی سزا ملی تھی، بھاگ رہا تھا. جب ہڈی ماری نا، خون اچھل کر اس کے اوپر پڑا. دوسرے صحابی کے سرکار کے پاس آیا، کہا سرکار اس نے تو وہ نا کیا کہنا گھڑی میں سے نا نکل کے بھاگ گیا. سرکار نے فرمایا بھاگ جانے دیتے، وہ توبہ کر لیتا. نکل جاتا تھا، نکل جانے دیتے نہیں. سرکار ہم ساروں نے پیچھے دوڑ لگائی، میں نے ایک بہت بڑی ہڈی اونٹ کی بڑی ٹھو کر کے سر پہ ماری، غچ کھا کے گرا اور اس خون کے قطرے لانتی کے میرے اوپر گرے. سرکار فرمانے گئے وہ لانتی نہیں ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے مدینے پاک میں بانٹ دی جائے سب کی توبہ ہو جائے. جو توبہ کر رہا ہے. اب بات سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ صحابہ کرام کہ اللہ ہمیں استعمال کر اس سنت کے لیے، اس لیے ان سے یہ کام سرزد ہوئے، ورنہ نبی پاک کے سینے اطہر سے فیض پانے والے یہ کام نہ کریں، کیونکہ وہ تو ہے یزکیہم یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ تو پاک کر دیتے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کسی صحابی کا سینہ پاک نہ کیا ہو؟ اس لیے ہم ان کا درجہ بلند کرنے کے لیے صحابہ کرام، کیونکہ وہ قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں. جو قرآنی شخصیات ہوتی ہیں ان کو تاریخ سے نہیں پرکھا جا سکتا. جیسے اہل تشیع حضرات کہتے ہیں نا، لو جی تاریخ میں یہ لکھا ہے، تم حدیث سناؤ میں تاریخ سناتا ہوں. ان لوگوں نے گند گولا، کہتے ہیں تم حدیث سناؤ، یعنی تم نبی کی بات سناؤ میں تاریخ سے کاٹ دوں گا. نبی کی بات کو تاریخ سے کاٹ رہا ہے. دیکھو حضرت ابوبکر نے یہ زیادتی کر ڈالی، وہ تاریخ سے بیان کر رہا ہے. جس کی شان میرا نبی بلند کرے وہ تاریخ سے نہیں کٹ سکتا. یہی ان کی بدبختی ہے، یہی ان کی نبی سے دشمنی ہے. بغض نبی رکھنے والے ہیں کہ تاریخ سے کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں حضور کی حدیث کو. جو سرکار جن کی وجہ سے قرآن اترا، جن کی وجہ سے قرآن اترا، ان کو برا بلا کہتے ہیں. تو بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ٹھیک ہے بیٹے. اس لیے ان لوگوں نے کہا یا اللہ ہمیں استعمال کر، ہم سنت بنیں گے. اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے چور کی سزا یہ ذکر ہوئی نا، وہ پتہ کیسے لگنی تھی کہ کیا سزا ہے؟ انگل کاٹی ہے کہ پورا ہاتھ کاٹا، کیسے پتہ لگنا تھا؟ پتہ اس لیے لگنا تھا کہ یاروں پر گزر جاتی. اللہ تعالیٰ یاروں کو ایسے گزار دیتا ہے، دوسروں کے لیے مثال بنا دیتا ہے. جیسے میں نے اکثر کہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا. سیدھا راستہ کن والا؟ جن پر اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں کے انبار لگا دیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لے کر جا رہے چھری چلانے کے لیے، کربلا میں 72 شہید کر دیے گئے. کسی کے جسم میں کچھ ہو گیا، کسی کے معاملات کچھ ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنوں کو اتنا آزمایا تاکہ ڈر جاؤ، اگر اللہ کا بننا ہے تو اس طرح سے گزرنا پڑے گا، نہیں تو نام نہ لینا اللہ کا. بے وقوفوں کو ہم اللہ والے، اپنی نیکیاں کرو چپ کر کے چھوٹیاں موٹیاں. اس کا قرب پانے کے لیے بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے. اور جب بندہ آزمائشوں سے گزر کر پختہ ہو جاتا ہے پھر کہا جاتا ہے یہ ہے ہمارا بندہ. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ کن کا؟ جن پر تو نے انعام کیا. انعام یافتہ کون ہوئے؟ کربلا والے، بدر والے، جن کے اوپر اللہ کریم نے فرما دیا. اتنا خوش ہوا، جیسے وہ کل بیان ہوتا ہے مانا محفل میں کہ بندے کے چندے، بندہ چاہیے، پیسہ چاہیے. سرکار نے سب کی رضا لی، سب نے کہا سرکار ہم آپ کے ساتھ ہیں. اللہ اتنا خوش ہوا ان سے، بدر والوں سے اتنا خوش ہوا کہ اللہ کریم نے نبی کریم کے منہ سے کہلوایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہوا ہے، یا جو مرضی گناہ کر لے، جو چاہے کر لے. گناہ کر لے، جو چاہے کر لے، اللہ نے معاف کر دیا. اس لیے کبھی بدری صحابی کی بات آتی نا کہ سرکار اس نے ایسے کیا، سرکار ہمت بدری ہے، بدری ہے، اسے اللہ نے معاف کر دیا ہوگا. جسے اللہ نے معاف کر دیا ہم سزا کیسے دیں؟ بات سمجھ ہے کہ نہیں ہے؟ اب بھی ایسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو معاف کر دے، جو مرضی کر لے، پر جس کو کہتا ہے جو مرضی کر لو تو کسی جوگا چھڑتا نہیں، انہوں اپنے جوگے رکھتا ہے. پھر کیونکہ وہ چھوڑ دے تو مسئلہ ہو جائے گا نا. جیسے کہتا ہوں تو ساڈے جڑا ہے وہ کیا، وہ شیر نہیں ہوتا، اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا سیری ہے کیا رہائی ہے. جا جو مرضی کر لا، کرن جوگا چھڈیا ہی نہیں سرکار. کی کرنا ہے؟ کرن جوگا چھڈیا ہی نہیں. جو مرضی کر لے، کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا. تو
بات کہیں سے کہیں نکل گئی. تو اس لیے جو تاریخی شخصیات، تاریخ کو نہیں لینا ہم نے، قرآنی جو شخصیات ہیں یا حضور کی بات میں جن کا نام آ جائے ہم انہیں نیچے نہیں گرنے دے سکتے، کیونکہ ان کا نام حضور نے لیا، حضور نے لیا. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ حضور امتی امتی کہتے ہوئے روتے رہے، تو اس آنسو کے ایک قطرے میں ضرور شامل تھا، کیونکہ امتی تو ہوں نا. تو میرے لیے سرکار روئے تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں بھی امتی ہوں. تو جب میں امتی ہوا تو مجھے امتی تو بننا چاہیے، بن کر دکھانا چاہیے، لائن میں لگا رہنا چاہیے. باری کب آ جائے قبول معلوم نہیں. لائن سے بھاگنا نہیں چاہیے، دوڑنا نہیں چاہیے، فرار نہیں حاصل کرنا چاہیے. میں کچھ نہیں ہے، پہلے پتا کچھ نہیں، کار پر کچھ فرض کرے میں کبھی مایوس ہو جاؤں نا، میں کچھ نہیں، میں کہ جنہ کرتا وہ تو کری جائے، لگا رہے میں کچھ نہیں، میں ہی تو نکلنی چاہیے تو واقعی کچھ نہیں. وہ کروا دے تو ٹھیک، نہیں تو پھر لگا رہے، کوئی ایسی بات نہیں. تو اس لیے کہا گیا تیرا نفس خود اپنے آتشی مزاج کی وجہ سے تجھے جہنم میں لے جائے گا. غصہ نہیں کرنا، حکمت سے کام کرنا ہے، ورنہ یہ تیرا آتشی مزاج تجھے جہنم میں لے جائے گا. غصہ غیرت بھی ہے اور بغیرتی بھی ہے. غصہ غیرت بھی ہے، بغیرتی بھی ہے. یعنی کسی نے غیر شرعی کام کیا، غصہ نہ آئے تو بغیرتی ہے، تو یہ غصہ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بندہ دیکھ لے کہ غلط کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور غصہ ہی نہ کرے تب بھی غلط ہے. کسی کے گھر میں کوئی آتا جاتا ہو غلط قسم کا بندہ اور کہے کوئی گل نہیں، پتہ بھی یہ غلط ہے، پتہ بھی یہ غلط کرتا پہ، پھر بھی نہ کرے، بغیرت ہے. اور غصہ شریعت کے مطابق کرنے والا وہ بغیرت نہیں، غیرت مند. تو وہ شریعت کے مطابق غصہ کر رہا ہے، اس لیے غصہ حرام ہے، لیکن شریعت والوں پر نہیں. غصہ کرنا پڑے گا، غصہ کرنا پڑے گا، لیکن سوچ سمجھ کے نا، بلا وجہ نہیں غصہ کرنا. اس لیے تمہارا آتشی مزاج تجھے جہنم میں لے کر جائے گا. گائے کا دعویٰ کرنے والے نے گائے حاصل کرنے کے لیے کیسے وویلا کیا، حالانکہ اس نے اسی گائے کے ذبح کرنے والے کا وہ سب مال مارا تھا جو اس کو اپنے دادا کے ورثے میں ملتا. ہمارے یہاں پر پتہ نہیں نہ چلتا کس کا وارث، کون وارث. ہم تو وراثت والا قانون ہی صفحہ ہی پھاڑ دیا ہوا ہے، ہم نے نا وراثت والا صفحہ ہی پھاڑ دیا ہوا کہ کدا مال کدا. اتنا میں سمجھنا اتنا مسئلہ ہوگا کل قیامت والے دن. زر زمین، زن زر زمین، اے رولا زن دا زر دا زمین دا، یہی رولا ہے. حضور کو بھی 3 چیزیں پیش کی گئی تھے نا، عورت، پیسہ، سرداری. رولا زن زر زمین، زمینہ دے رولے، میرا 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 میرا، چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. اور حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی اپنی چال بازی سے، مکاری سے، لفظوں سے، لفاظی سے مجھ سے ایک ٹکڑا زیادہ، ایک گٹھ بھی زمین لے جائے نا، اے میری ہے، لے گیا مگر جہنم کا ٹکڑا، لے گیا مگر جہنم کا ٹکڑا، راس نہیں آئے گا، پسے گا. اس لیے لفاظی سے ذرا دھیان سے، بھئی ساڈا لڑو، ساڈا نہیں لڑنا نہیں. جیسے یہ ہمارا نہیں تھا، انہوں نے کہا شام لاٹ ہے، میں کہا یار شام لاٹ نہیں ہے، یہ ہے کسی کا. میں کہا اگر میں تم لوگوں سے مل جاؤں تو اس کا نقصان ہے، کیونکہ ہمارا نہیں ہے. تو میں تم سے مل جاؤں، چلو دونوں مل جاتے ہیں، تو پھر نقصان کس کا ہوا؟ اس کا. تو یہ میں چوری نہیں کرنا چاہتا، مجھے تو اجازت ملی ہوئی تھی کہ تم اسے استعمال کر سکتے، میں استعمال کرتا تھا، اب نہیں کروں گا جب تک لوں گا نہیں. جب لے لیا پھر کام میرا، پکڑو یہ رجسٹری ہے میری، جاؤ جہاں مرضی چیک کرا. پہلے نہیں کیا، لے لیا، پھر رولا ڈالا، کیونکہ مجھے یہ چیزیں معلوم تھیں. اگر بیٹے ہم شریعت کے مطابق نہ ہوتے تو اسی کئی دفعہ ذلیل ہونا سی. ہمیں تو شریعت نے بچایا، ہمیں تو رسول اللہ نے بچایا، ٹھیک ہے، وہی بچاتے ہیں نا، شریعت پر چلنے سے وہی بچاتے ہیں، سمجھ لیں. تو اس لیے کہا گیا اس نے جو ظلم کیے تھے اگر وہ جاری کرتا تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے آقا سے معاف کرا دیتا. اللہ تعالیٰ صاحب حق کو راضی کر کے حقوق العباد بھی معاف کرا سکتا ہے. اکثر کہا جاتا ہے نا اللہ جو ہے نا حقوق اللہ سے معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. ایسے کہنے والے کو لتر پڑھنے چاہیے. یعنی اللہ کو مجبور کر دیا، اللہ کو مجبور کر دیا. اللہ حقوق العباد سے معاف نہیں کرے گا، اللہ حقوق اللہ معاف کر سکتا ہے. حقوق العباد کس نے بنائے؟
کس نے کہا ماں کا حق ہے؟ کس نے کہا باپ کا حق ہے؟ اللہ نے. اللہ تعالیٰ اپنے حق جو اس نے ہی بنائے ہیں. آرڈر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. حق دینا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. ان کے ماں کا حق لگتا ہے کوئی؟ ماں کو دیکھنا حج کا ثواب کس نے بنایا؟ تو اللہ نے بنایا نا. تو ماں بھی جب یہ کہے گی کہ مجھے دیکھنا حج کا ثواب ہے، ماں تو ہو. نہیں سمجھ آئی؟ ماں تو ہو، معلوم تو ہو کہ میری عزت یہ رب نے رکھی ہے، تو مجھے ماں بننا ہے جو اپنے بچوں کو پالے گی اور شریعت کے مطابق پالے گی. ماں تو ہو. ہمارے جو مائیں ہوتی ہیں نا وہ ماشاءاللہ دور نکل گئی نا آج کل کے دور سے نا، بہت دور نکل گئے، سمجھانا پڑتا ہے. اس لیے حقوق اللہ بھی اللہ معاف کر سکتا ہے اور حقوق العباد معاف کروا بھی سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر قتل خطا ہوتا ہے تو اس کا بدلہ اور دیت قاتل کے رشتہ داروں سے دلوایا جاتا ہے کہ بدلہ دیو بھائی، یا دے ہاتھ کاٹ دو یا مار دیو تو یا پیسہ لے لو. ٹھیک ہے، تو رشتہ داروں سے دلوایا. یہ بھی یاد رکھیے گا. قانونی طور پر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اگر کسی کا کوئی مر جاتا ہے تو 100 اونٹ دیت کے. کتنے؟ 100 اونٹ دیت کے. اور یہ 100 اونٹ بھی بنے حضور کے صدقے میں. پہلے 10 اونٹ تھے دیت کے، پہلے 10 اونٹ تھے دیت کے. جب دادا عبد المطلب نے وہ کہا نا کہ یا اللہ اگر کوئی جو ہے نا کیا کہتے ہیں میرا یہ کام ہو جائے گا، مجھے اولاد ہو جائے، کام ہو جائے، تو میں ایک بیٹا تیری راہ میں دوں گا. جب ہو گیا تو قرہ نکلا. کن کے نام؟ حضور کے والد صاحب حضرت عبداللہ کے نام قرہ نکل آیا کہ اینو ذبح کرو جی، اس کو ذبح کیا جائے. اب وہ کہنے کہ پیارا ہی بڑا ہے، کریے کی. پھر ایک عورت کے پاس گئے، اس نے کہا کہ 10 ہے نا، تم 20 کر دو اونٹ دیت کے، 20 کر دو. پھر 30 کروا دیے، 40 کروا دیے، 50 60 70 80 90 100. جب 100 ہوئے نا تو قرہ 100 اونٹوں کا نکلا ہے. ادھر 10 رکھ دو، ادھر حضور رکھ دو، 20 رکھو، 30. جب تک نہ نکلے قرہ نہ نکلے اونٹوں کا دیتے جاؤ. دیت 10 کی 100 کون کس نے کروائی؟ کوئی بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ حضور نے. اور باصلہ مسئلہ کیا کہ عبداللہ ان کو بجانا مقصود تھا نا، تو اس لیے 100 اونٹوں کی دیت بنتی ہے. تو 100 اونٹوں میں جب دیت دی جائے گی نا، وہ سارے رشتہ دار دیں گے، صرف ایک نہیں دے گا. قانونی جو شریف نقطہ نظر بیان کرتا ہوں، اگر کسی کا کوئی پھنس گیا ہے، کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے اور حتان، اور تو اس کے اوپر کیا ہے، سارے رشتہ دار مل کے چاچے بابے وہ اس کو دیت دیں گے. کتنے؟ 100 اونٹ. اور 100 اونٹ میں بھی وہ یہ بھی وضاحت کی گئی ہے اینے نر ہون گے، اینے مادہ ہون گے، اینے بچے ہون گے، چھوٹے بھی ہون گے، کنے کنے تو سارا لکھا ہے حدیث سچ. اور 100 اونٹ دیت کی جائے. اور کتنے سالوں میں؟ 2 سالوں میں دیت دی جائے. اب میں نے آپ کو کیا بتایا کہ جو دیت کا قانون کے مطابق اگر کسی کو دیت دینی پڑے، خون بہا دینا پڑے، تو کتنے اونٹ ہے؟ ایک اونٹ کتنے کا آئے گا؟ چلو 8-10 لاکھ کا. ان میں بچے بھی ڈال لیں. اب مجھے وہ بھول گئے کتنے بچے کتنے نہیں، وہ مجھے بھول گئے، لیکن بچے بھی ڈال لیں. جس کا مطلب ہے اس دور میں اگر 5 لاکھ کا بھی لگا لیا جائے ایک اونٹ، بچے سمیت ڈال دیا جائے، 5 لاکھ کا بھی لگا لیا جائے تو 100 5 کروڑ. قتل دھیان نہ کرنا، 5 کروڑ جے اگر اتنے نہ دے سکے تو اتنے 5 کروڑ دینا پینا جے. اور اس میں بھی ایک بات جو علماء نے فرمائی ہے، انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے کسی کے 7 درہم مارے ہوں گے، 7 درہم، دینار نہیں، دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. اس لیے 7 درہم مارے ہوں گے، اس کی 700 قبول نمازیں اس کو دے دی جائیں گے جس کے مارے ہوں گے. حق ادا کر دیا کریں، ایویں خیرات فروخت کر دیا کرو، تہاڈی مہربانی. نہیں کس کو؟ جس کے مارے ہوں گے اس کو ہی دیا جائے گا. اب ہمیں تو اتنا معلوم ہی نہیں، اسی کہنے کوئی گل نہیں. لیکن ہم نے مثال ہے، ایک گھر میں ہم سارے رہتے ہیں، خرچہ میں کرنے والا ہوں، پالنے والا میں ہوں. اس کا مطلب ہوا کہ میں نے ان کو پالنا ہے. حالانکہ جو بچہ بالغ ہو جائے اس کی ذمہ داری میں نہیں رہتا. بچہ جو بالغ ہو اس کی ذمہ داری میں نہیں رہتا، گورنمنٹ کی ذمہ داری میں نے مزدوری کرے جو مرضی کرے. ہمارے یہاں 30-35 سال تک ہم بچے پالتے رہتے. اگر تب بھی پالنے ہیں تو اسی ذمہ داری میں پالنے ہیں کہ یا اللہ
ہے تو بالغ ہو گئے نے, لیکن کیونکہ ساڈا قانون نہیں ہے تو مینوں ذرا نا ثواب بھی دے دیں ان پالن دا ہوں, کیونکہ گورنمنٹ کوئی نہیں سیانی ہے گی تو محنت دئی نا. میں دونوں گورنمنٹ کا بھی کھاتا پورا کرا, میں اپنے اولاد ہوتا بھی کھاتا پورا کرا, میں تیرا بندہ ہے تد بھی کھاتا پورا کرا, تیرا بندہ ہے تد بھی کھاتا پورا کرا, اولاد بھی ہے تد بھی کھاتا پورا. تو گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری میں پوری کرنے لگا, کیونکہ وہ تو کر دی کھ نہیں پئی تو میں کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو دیت کی سمجھ آ گئی. کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ. ٹھیک ہے. کتنے سالوں میں؟ 2 سالوں میں, جس میں بڑے چھوٹے شامل ہوں گے. اور کس نے دینے ہیں دیت میں؟ کون کون شامل ہوگا؟ ساری برادری شامل ہوگی, مامے چاچے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ کو جب شورا لگا نا, جب شہید کیے گئے, تو اس وقت آپ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ کو بلایا, کہنے لگا یار میرے تے قرض ہے, ٹھیک ہے, تو میری ساری جائیداد ویچ کے قرض ادا کر دینا. نانا پورا ہوا تو بنی عدی سارے قبیلے کے لوگوں کو بلا لیں, انہوں کو یار ذرا سارا خرچہ پورا کرو جہاں میرے تے قرض ہے. سارے نے لتا ہوں کوئی نہ کوئی چلتا رہتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا تو تشریف لے گئے تو تمہیں پتا ہوگا کہ زیرہ جی گروی رکھی سی. سمجھ آ رہی کہ نہیں گل؟ اس لیے ہو جاتا ہے, لیکن ہم نے قرضہ پہلے ادا کرنا ہے. کب میرا پہلے قرضہ ادا کرنا؟ جب جیسے جیسے یہ ان کو شامل کر لینا, نہیں تو انہوں نے بلا لینا, وہ آئے تو پھر اگے پھر بعد تو باطل مال آئے گا, پھر اگے کہانی کران. تو اس لیے اللہ تعالیٰ صاحب حق کو راضی کر کے حقوق العباد بھی معاف کروا سکتا ہے. اگر قتل خطا ہو تو اس کا بدلہ اور دیت قاتل کے رشتہ داروں سے دلوایا جاتا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اس کی مشق قصد ہو تاکہ اس کا ظلم ظاہر کر دیا جائے. اے حبیس, تو نے اس کے دادا کو قتل کیا, اس کا مال اڑا لیا, تیری بیوی اس کی لونڈی تھی, اس لیے جو اس سے پیدا ہوا وہ بھی اس کا غلام ہے. تیری تمام کمائی اور ملک اس فقیر کی ہے. تو نے شرعی فیصلہ چاہا تھا تو سن لے, تو خود بھی گائے ذبح کرنے والے کا غلام ہے. تیرا آقا تجھ سے پناہ چاہ رہا تھا لیکن تو نے اسے قتل کر دیا. اس جگہ کو کھودا, اس میں سے اس کا سر اور چھری برآمد ہوگی. جب کھودا گیا تو چھری اور سر برآمد ہوگی. ٹھیک ہے جی. اب آپ کہیں کہ یہ واقعہ مسلمی میں لکھا ہے, قابل قبول نہ ہو, تو میں سورہ بقرہ کا وہ جو ایک بھتیجے نے چاچا کو قتل کر دیا تھا, تو لوگوں نے پوچھا اے موسیٰ کلیم اللہ بتا کس نے مارا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ سر, جو کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ ان کو کہو گائے ذبح کرے, اور گائے کا ایک ٹکڑا جو ہے نا یہ مرے ہوئے کو مارا جائے, مرے ہوئے کو مارا جائے. پہلے تو انہوں نے کہ ہو جی جوان ہونی چاہیے, جوان ہونی چاہیے, بڑھی ہونی چاہیے, رنگ کے ہو جانا, سوال سول کرتے رہے. آخر تے آ کے پھنس کے کہتے یار ہوں تو جو کہیں گے نا مان لیں گے انشاءاللہ. جان چھٹی, دسیا کہ اے گائے ہو گئی, گائے ذبح کی گئی, وہ ایک ٹکڑا پھڑیا گیا, مرے نو ماریا گیا. وہ زندہ ہو کے کہنے لگا میں نے میرے بھتیجے نے قتل کیا, بھتیجا پھنس گیا. یہ تو قرآن مانیں گے نا, یہ نہ مانے کہ چھری وہ درخت سے نکلی کہ نہیں نکلی, قرآن تو مانیں گے نا کہ اللہ کریم نے وہ گائے کے کھا کر کے مارنے سے ہی زندہ کر دیا اور کہا اس نے مارا. اب ساری قوم نے پکڑ لیا اس کو. تو اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. اس لیے یہ کہانی بھی صحیح, لیکن نبی سے اگر وابستہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیا تو جائز کیا ہوگا. باقی انہوں نے ہمیں سکھانے کے لیے کہا کہ دیت ایسے اس طرح سے وہ جو چلتے ہیں, کچھ میں خود شامل کر دیتا ہوں اپنی آبزرویشن بھی, تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو کہ کس طرح سے ہوا کہ یہ قانون کتنا 100 اونٹوں کا بنا کیسے, 100 اونٹوں کا قانون بنا کیسے دیت میں. ابھی تو بتایا کیا سنا, حضور کی وجہ سے وہ حضرت عبداللہ ان کو تولا گیا. میں نے ابھی تو سنایا, میں سمجھ کہ علم دیا گلاں نے نا پتر اینی بریکی تمہیں پیچھے لے کے جانا پیا, پھر لیا کے دسیا کہ دیت ہوئی کتنے 100 اونٹ, کس طرح ہوئی, دینا کس طرح ہے. یہ علم کی بات تھی نا, اس لیے آپ کو سمجھائے گا کہ اس طرح سے ہوتا ہے. کیونکہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ مجھے پیچھے کے سارے نقطے موجود ہوں, سب ڈاٹ معلوم ہو جب میں آگے کہانی بیان کر رہا ہوں. میری خوشی ہوتی تھی میں بنیاد سیکھ لوں یہ بات نکلی کہاں سے, تاکہ میں روندو نہ پاؤں, جھوٹ نہ بولا. مجھے بنیاد کا مطلب ہے, میں کہا یہ آگے یہ ہے, ڈاٹ کو معلوم ہونا چاہیے, ہر چیز کا سراغ لگانا چاہیے, یہ بات کیسے ہے. جب تک آپ کو سمجھ نہ آئے آگے پھیلائیں گے کیسے, سمجھ آئے گی تو بتائیں گے کہ یار نقطہ اس نے بتایا تھا. آپ تو گوگل سے سرچ کر سکتے ہیں دیت میں کیا کیا شامل ہوگا, کنے دینا ہے, خود ہی پتہ لگ جائے گا. یہ کیسے ہے, اگر کسی کی ماں مر جائے, بچے پالنے کس نے, دادا دادی نے کہ کس نے, نہیں, پہلے خالہ آئے گی, خالہ لے گی, نانی لے گی, اس کے بعد کیونکہ وہ ماں کے ساتھ زیادہ وابستہ ہوتے ہیں نا بچے,
تو اس لیے جو چھوٹے بچے کیا کہتے ہیں ماں مر جائے تو کون کس نے پالنا؟ بالغ ہونے کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، خرچہ وہ باپ دے دے گا. تو ہر چیز کا شریعت نے بتایا ہو، مزیدار قسم، ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے. میں آگے بتاتا ہوں کہ جس کے اندر حضور کی محبت ہے تو محبت کی علامت کیا ہوگی کہ حضور کی ساریاں گلاں اندر وقت آتے ہیں کر کے نکل آندی یار بھی میں پڑھیا سی، اچھا اے بھی میں سنیا سی، ابھی اچھا بھی ہویا سی، ساری باتیں جو ہے نا سامنے آ جاتی ہے تو مزہ آتا ہے چال چلنے کا کہ اب چال چلنی کیسے ہے، کام کرنا کیسے ہے، اس کی بات کی سمجھ آ جاتی ہے. اب یہ بچے ابھی بالغ ہونے تک جب تک سنتے رہیں گے نا انہوں اندر نا کچھ نہ کوئی مواد اکٹھا ہو گیا ہے. ابھی نہیں، میں کہتا نہیں، ابھی تھوڑا تھوڑا کر کے مواد اکٹھا ہوتا جائے، وہ اتنا ہو جائے گا کہ دوسروں سے سنبھالنے جوگے ہو جائیں گے، دوسروں کو جواب دینے جوگے ہو جائیں گے کہ یار ہم کسی کے صحبت میں بیٹھے تو انہوں نے ہمیں علمی طور پر یہ سمجھایا اور اس نے بعد غلط نہیں کی ہوگی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.